تو عمر فاروق دین کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے بہت بڑے مقام پہ فائز ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1833 1833 قاف اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا۔ عن ابن عباس کی روایت ہے کسی عبداللہ ابن عباس سے، یہ بھی آل بیت میں سے ہیں، آپ کے چچا عباس کے بیٹے ہیں۔ قال وہ کہتے ہیں وضی عمر علی سریرہ، عمر کو رکھ دیا گیا ان کی چارپائی پہ۔ رکھ دیا گیا اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب ہے کہ فوت ہو چکے ہیں، فوت ہونے کے بعد ان کی میت کو چارپائی پہ رکھ دیا گیا۔ فتکنفہ الناس، تو لوگوں نے اس چارپائی کو یا عمر فاروق کو گھیرے میں لے لیا۔ یدعون، اس حال میں کہ وہ دعائیں کر رہے تھے کس کے لیے؟ عمر فاروق، عمر کے لیے رضی اللہ عنہ۔ ویصلون، اور ان کی تعریفیں کر رہے تھے قبل ان یرفع، پہلے اس کے کہ ان کو اٹھایا جائے۔ کہاں سے؟ زمین سے۔ ان کے ابھی جنازے کو اٹھایا نہیں گیا تھا جنازہ پڑھنے کے لیے، تب کی بات ہے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ لوگوں نے عمر فاروق کو گھیرے میں لے رکھا تھا، ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، ان کی تعریفیں کر رہے تھے قبل ان یرفع، پہلے اس کے کہ ان کو زمین سے اٹھایا جائے۔ وَأَنَا فِيهِمْ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بھی ان میں تھا۔ کن میں؟ جو جناب عمر فاروق کی چارپائی کے ارد گرد کھڑے تھے، گھیرے میں لیے ہوئے تھے، ان میں بھی تھا جو دعائیں ان کے لیے کر رہے تھے، ان کی تعریفیں کر رہے تھے۔ کہتے ہیں فلم یرعنی الا رجل آخذ منکبی، مجھے نہیں چونکایا، مجھے خوفزدہ نہیں کیا مگر ایک آدمی نے جو میرے کندھے کو پکڑے ہوئے تھا۔ کندھا کس کا پکڑا گیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کا۔ پکڑنے والے کون ہیں؟ جناب علی۔ فترحم علی عمر، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب عمر کے لیے دعائے رحمت کی کہ اللہ ان پہ رحم فرما۔ وقال، اور کہا، کس نے؟ جناب علی نے جناب عمر کو مخاطب کر کے کہا ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عمله منک، آپ نے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جو مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہو اس معاملے میں کہ میں اللہ تعالی سے ملاقات کروں اس کے اعمال جیسے اعمال لے کر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے جملے کا؟ جناب علی کہہ رہے ہیں آپ دنیا سے چلے گئے ہیں اور آپ کے بعد کوئی ایسا آدمی نہیں رہا جس کو دیکھ کر میں یہ کہوں کہ کاش میرے اعمال اس آدمی کے اعمال جیسے ہو جائیں۔ یہ آپ ہی تھے جن کو دیکھ کر میں کہا کرتا تھا اللہ میرے اعمال عمر کے اعمال جیسے کر دیں۔ تو کہتے ہیں اب علی بن ابو طالب کس کو مخاطب کر کے؟ جناب عمر فاروق کو۔ ما خلفت احدا، آپ نے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا، احب الیہ، جو مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہو اس معاملے میں کہ میں اللہ سے ملوں بمثل عملہ، اس کے اعمال جیسے اعمال کے ساتھ۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اچھا یہاں پہ یہ غور کریں کہ جناب علی نے مخاطب کیا ہے کس کو؟ جناب عمر کو، جبکہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ فوت شدگان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ اس روایت کا؟ اس روایت میں کیا جناب علی مخاطب کر رہے ہیں کس کو؟ جناب عمر فاروق، جبکہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور قرآن کے تحت فوت شدہ کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔
تو گزارش یہ ہے کہ جناب علی کا جناب عمر کو مخاطب کرنا اس لیے نہیں تھا کہ جناب عمر سن رہے ہیں، مقصد تھا دوسرے لوگوں کو سنانا، ان کو بتانا جناب عمر کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، انہیں بتانا کہ عمر وہ شخصیت ہیں کہ میری خواہش رہا کرتی تھی ان کو دیکھ کر کہ میرے اعمال بھی ان کے اعمال جیسے ہو جائیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب علی کتنی محبت کرتے ہیں، کس سے؟ جناب عمر فاروق سے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب علی کہہ رہے ہیں، اور اللہ کی قسم ان كنت لأظن، بے شک مجھے امید تھی، ان يجعلك اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے گا مع صاحبیک، آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ۔ وہ کون ہیں؟ ابو بکر اور نبی علیہ السلام۔ علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین تھا، مجھے بہت زیادہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے گا آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ، ان کی قبریں قریب قریب بنیں گی۔ وَحَسِبْتُ، اور میرا یہ گمان ہے کہ انی کنت کثیرا اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذهبت انا ابو بکر وعمر ودخلت انا ابو بکر وعمر وخرجت انا ابو بکر وعمر۔ تو جناب علی کہہ رہے ہیں حسبت، مجھے یہ گمان کیوں تھا؟ کون سا گمان؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں ابو بکر اور نبی علیہ السلام کے ساتھ رکھے گا۔ میرا یہ گمان کیوں تھا؟ کیونکہ میں بہت زیادہ نبی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنتا تھا کہ میں اور ابو بکر و عمر گئے۔ کہاں گئے؟ کوئی بھی واقعہ آپ بتاتے تو آپ کہتے میں ابو بکر و عمر گئے، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرَ، اور میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ، اور میں اور ابو بکر و عمر کیا کیا جی؟ نکلے۔ کہاں سے؟ گھر سے، جدھر سے بھی، جو بھی بات آپ بتاتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تذکرہ کرتے کرتے ساتھ کس کا تذکرہ کرتے تھے؟ ابو بکر و عمر کا۔ تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے جس میں ایک کو پتہ چل رہا ہے کہ عبداللہ ابن ایک کو پتہ چل رہا ہے کہ جناب عمر فاروق کا کیا مقام و مرتبہ ہے، دوسرا پتہ چل رہا ہے کہ جناب عمر فاروق فوت ہوئے ہیں تو لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور ان کے لیے کیا کر رہے ہیں جی؟ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب آپ کسی میت کے پاس ہوں تو میت کے لیے آستہ بعد میں کیا کریں؟ دعائیں کریں، اور پھر ممکن ہو تو نماز جنازہ بھی ادا کریں۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اچانک علی آئے اور انہوں نے میرے کندھے کو پکڑ لیا اور یہ الفاظ کہے، جناب عمر کے لیے دعائے رحمت کی، اور پھر کہا کہ آپ میرے کیا تھے؟ میرے یہ کہ ہیرو تھے، گویا کہ جن کو دیکھ کے میں کہا کرتا تھا کاش میرے اعمال بھی ان کے اعمال کی طرح ہو جائیں اور روز قیامت میں مجھے کامیابی مل جائے۔ جناب علی کہتے ہیں عمر فاروق کو مخاطب کر کے کہ آپ ہی میرے وہ ہیرو ہیں جن کے بارے میں، یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ہیرو کے الفاظ استعمال نہیں کیے، مفہوم یہ ہے کہ آپ میرے وہ ہیرو ہیں جن کو دیکھ کے میں کہا کرتا تھا کہ کاش میرے اعمال بھی ان کے اعمال جیسے ہو جائیں، اور پھر کہا کہ مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ آپ کے دو ساتھیوں کے ساتھ کرے گا، ابو بکر کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور ایسا ہی ہوا۔ پہلے اللہ کے رسول فوت ہوئے، پھر ابو بکر ہوئے، اب آپ فوت ہوئے ہیں، قبریں بھی ایک ساتھ بن رہی ہیں۔ اور یہ میں نے بتا دیا ہے کہ جناب علی نے جو جناب عمر فاروق کو مخاطب کیا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ سن رہے تھے۔ جیسے ہم چاند کو دیکھ کے، نئے اسلامی مہینے کی چاند کو دیکھ کے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اے چاند تیرا رب بھی اللہ، میرا رب بھی اللہ۔ تو کیا چاند سنتا ہے؟ نہیں۔ حضرت اسود کو مخاطب رکھ کے جناب عمر فاروق نے کہا تھا واللہ انی لا اعلم، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ تو
کیا جیسا سن رہا تھا. اس کے بعد ہے حدیث نمبر 1000